السلام علیکم دوستو، آپ کا ہمارے چینل اسلامک اسٹوڈیو میں سواگت ہے۔ آج ہم اسلام کے 5 ستون کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اچھا تو وقت ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو شروع کریں۔ اسلام کے 5 ستون وہ اصولی اصول اور عملی عمل ہیں جو مسلمانوں کے عقیدے اور عبادت کی بنیاد بناتے ہیں۔ شہادت اللہ کی واحدیت کا اقرار اور محمد کو آخری نبی قبول کرنا، یہ ایک کلمہ طیبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ ادا کی جانے والی فرض نماز، روزہ رمضان کے ماہ میں سحری سے افطار تک روزہ رکھنا، زکوٰۃ اپنے مال کی خاص حصے کو ضرورت مندوں اور مستحقوں کو دینا، حج مکہ میں حج کیا جانے والا پیغامبر ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا، جب تک صحت مند اور مالی طور پر قابل ہوں یہ عمرے کی طرح ایک مرتبہ ضروری ہے۔ شہادت عقیدہ کی تصدیق اسلام کی 5 ستونوں میں سب سے بنیادی ہے۔ یہ ایک سادہ بیان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقت میں نہیں ہے اور محمد ان کے رسول ہیں۔ شہادت کی حقیقی نیت سے اگر کوئی شخص اسے بولے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ سلو نماز اسلام کی 5 عمدہ ستونوں میں سے دوسری ستون ہے۔ یہ مسلمانوں کی روحانی اور عبادتی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ سلو کے بارے میں مکمل معلومات شامل کرتے ہیں۔ تعریف سلو وقتی عبادت ہے جو مسلمان کو دن میں 5 بار ادا کرنی چاہیے۔ اس کو نعمت کہا جاتا ہے اور ایسا کرنا شرعی طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ نماز کی اقسام 5 نمازیں عناصر کے عین مقررہ وقتوں پر ادا کی جاتی ہیں۔ یہ عبارت ہیں فجر صبح کے وقت، ظہر دوپہر کے وقت، عصر اور شام کے وقت، مغرب سورج غروب ہونے کے بعد، اور عشاء رات کے وقت۔ وضو نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کا تیارہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وضو ہاتھوں، منہ، مندھی، ناک، کانوں اور پاؤں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ مقررہ دعاؤں کا بھی شامل ہوتا ہے۔ رکوع، سجدہ، قیام، وقوف و نماز کی روزمرہ میں مختلف رکنیں ہوتی ہیں، جیسے رکوع پیٹ کو جھکانا، سجدہ سر کو زمین پر لانا، قیام کھڑے ہونا اور وقوف خاصی عبادت کے لیے روکنا۔ ان تمام رکنوں کو درست ترتیب میں ادا کیا جاتا ہے۔ قرآنی آیات اور دعائیں نماز کے دوران قرآن کی آیات کا تلاوت کرنا اور مقررہ دعاؤں کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک نماز کے دوران مخصوص سورہ، رکوع و سجدے کے وقت مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ سلو مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے، اخلاقی ترقی کرنے اور روزمرہ کی زندگی میں پاکی، تواضع اور تقوی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ نماز ادا کرتے وقت مسلمان مستقبل جہانی حساب کتاب کے لیے بھی تیار کر رہا ہوتا ہے اور اپنے خدا کے سامنے حساب اور عذاب سے ڈرتا ہے۔ صوم، جسے روزہ بھی کہتے ہیں، اسلام کی دوسری ستون ہے۔ صوم رمضان المبارک کے ماہ میں مسلمانوں کو فرض ہے، جب وہ طلوع آفتاب سے مغرب آفتاب تک کھانے، پینے اور دیگر جسمی ضروریات سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو خود کو تسلیم کرنے، روحانی تدبیر، اخلاقی پاکیزگی اور ضبط و زندگی کو تشدد سے پاک کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں اردو میں صوم کے بارے میں مزید معلومات ہیں۔ فرضیت اور مقصد روزہ رکھنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے، جو قرآن میں آیات کے تحت واضح کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد عبادت، تقوی، صبر، ترک نفس اور خدا کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کی احکامات، روزہ رکھنے والے کو فجر کے وقت سے پہلے خوراکی اور پینے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ روزے کا آغاز نیت سے ہوتا ہے اور افطاری کا وقت غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے۔ روزے میں بدنی سروریات سے پرہیز کیا جاتا ہے، جو کھانا، پینا، جنسی تعلقات، بدخوابی اور بدزبانی شامل ہو سکتی ہیں۔ فوائد اور معنویت صوم کے رکھنے سے مسلمانوں کو دنیاوی مسائل اور نفسی خواہشات سے متبرہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک معنوی تدبیر ہے جو انسان کی روحانیت، تقوی، اخلاقیت اور صبر کو ترقی دیتی ہے۔ صوم کرنے والوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ خدا کے لیے اپنی خدمت میں مصروف ہو رہے ہیں اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ رمضان المبارک صوم کی عبادت رمضان المبارک کے ماہ میں زیادہ ترویج پاتی ہے۔ رمضان المبارک اسلامی لونری کیلنڈر کے 9ویں مہینے میں آتا ہے اور صوم کی گئی جاتی ہے۔
یہ ماہ برکتوں اور رحمتوں کا ماہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اجتماعیت، صبر، احسان، صدقہ اور خدا کی برکتوں کو ادا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ صوم اسلام کے پیروکاروں کے لیے ایک اہم عبادت ہے جو ان کی روحانیت اور عقیدے کی جذبات محکمہ کو بڑھاتی ہے۔ یہ ایک معنوی اور جسمانی طور پر صحت بخش عمل ہے جو مسلمانوں کو اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں اور ان کے اخلاقی و سماجی جانب سے مستحکم رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کی چوتھی رکن ہے جو مال کے حقوق داروں کو دینا ہے۔ یہ ایک اہم صدقہ اور سماجی ذمہ داری کا عمل ہے۔ زکوٰۃ کی مزید تفصیلات یہ ہے۔ فرضیت زکوٰۃ وہ فرضی صدقہ ہے جو مالک کی خاصی شرائط پر پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ مال کی طہارت کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور معاشرتی کمزوروں کے حقوق کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ محاسبہ زکوٰۃ عموماً مالیت کے 2/5 کے حساب سے کی جاتی ہے۔ مالیت میں نقد رقم، بچت، سرمایہ کاری، سونا، چاندی اور دیگر منقولات شامل ہوتی ہیں جو ایک لونر سال کے لیے محفوظ رکھی جاتی ہے۔ مختلف قسموں کی دولتوں کے لیے مختلف شرائط اور استثناءات لاگو ہوتے ہیں۔ وصول کنندگان زکوٰۃ کو صرف اس بنیادی طبقے کے افراد اور گروہوں کو دی جاتی ہے جن کو وہ قابل مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ طبقات غریب، مفلوک، قرض میں مبتلا، مسافروں کو مدد، زکوٰۃ کی تقسیم کاروں کو کام کرنے والوں اور نیا مسلمانوں کو دم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقسیم زکوٰۃ کو مستحقین کو سیدھے طور پر قابل اعتماد خیراتی تنظیموں اور اداروں کے ذریعے دینا چاہیے۔ اہم ہے کہ رقوم کی تقسیم اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتی ہو اور اس پر توجہ کی جائے کہ فن مال درست طریقے سے تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ غریبوں اور معاشرتی جماعتوں کی کلید کی حیثیت کو بہتر کیا جا سکے۔ روحانی اور سماجی اہمیت زکوٰۃ کے کئی روحانی اور سماجی فوائد ہیں۔ مال کی طہارت زکوٰۃ ادا کرنے سے مالک کی دولت طہارت پذیر ہوتی ہے اور یہ اللہ کے برکتوں اور مغفرت کی طلب کا ذریعہ ہوتی ہے۔ سماجی بہبود زکوٰۃ غربت، معاشی عدالت اور سماجی اختلافات کو پورا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان سماجی رابطے، ہمدردی اور یکجہتی کی بحالی کو تروتازہ کرتی ہے۔ وقت زکوٰۃ کو سالانہ طور پر ادا کیا جانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ یہ اسلامی لونر مہینے رمضان عید الفطر کے پہلے عید کے منانے سے پہلے دی جائے۔ اگرچہ اسے پورے سال کے دوران کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے جب تک کہ مالیت کا لونر سال مکمل ہو جائے۔ صدقہ جبکہ زکوٰۃ فرضی صدقہ کی شکل ہے، مسلمانوں کو سوانح خیرات کے طور پر صدقہ دینے کی بھی تسلی بھی ہوتی ہے۔ صدقہ کو کسی مخصوص محاسبے کے تحت نہیں دیا جاتا اور یہ مالی اعانت، مہندی یا خوشخبری کی صورت میں مختلف اشکالوں میں دیا جا سکتا ہے جو شامل ہو سکتے ہیں۔ مالی اعانت، مہندی یا خوشخبری کی صورت میں مختلف اشکالوں میں دیا جا سکتا ہے جو شامل ہو سکتے ہیں، نقدی اور مادی کرنے والے سروسز کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے جو معاشی انصاف، ہمدردی اور سماجی یکجہتی کو فروغ دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ معاشی رابطے میں حصہ لیں اور اپنی اخلاقی اور سماجی ذمہ داریاں ادا کریں۔ زکوٰۃ دینے سے مسلمانوں کا مقصد اپنی مالی اور روحانی بہبود کے درمیان ایک توازن تلاش کرنا ہوتا ہے اور عادل سماج کی تعمیر میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں ستون ہے اور یہ عظیم عبادت کا رکنی واجب ہے جو مسلمانوں کو مکہ میں ہر سال کرنی چاہیے اگر وہ صحت مند ہوں اور مالی طور پر قابل ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا مذہبی واقعہ ہے جو اسلامی تقویم کے زوالے کے دوران منعقد ہوتا ہے۔ حج کے دوران حجاج کا ہدف اللہ کی رضا حاصل کرنا اور تکریم کے لیے مکہ کے پاک مقامات میں اعمال کرنا ہوتا ہے۔ حجاج کی جماعتی قوت اور یکسانت طبقاتی فرقے کو دور کرتی ہے اور ہمیں ایک بڑی امت کا احساس دلاتی ہے۔ حج کے عمل میں کچھ مشہور مقامات ہیں جو حجاج کا دورانیہ مکان بنتے ہیں، مثلاً کعبہ اسلام کی قبلہ کعبہ شریف ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ حجاج کا دورانیہ وہ کعبہ کو طواف کرتے ہیں جس سے یہ عبادت کی شروعات کی گئی تھی۔ صفا و مروہ حجاج کا دورانیہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی اور اس کا ایک مقصد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کے تلافی کا آخری حصہ تھا۔ مزدلفہ حجاج کا دورانیہ وہ مزدلفہ میں رات بسر کرتے ہیں
اور وہاں احجار جمرات کو رمی کرتے ہیں جو شیطان کو ظاہر کرتے ہیں۔ منٹ حجاج کا دورانیہ، وہ منٹ میں جبل الرحمہ کے پاس خطبہ حجت الوداع سنتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ نے اپنے زندگی کے آخری خطبے کو پیش کیا تھا۔ حج کے دوران حجاج کو مختلف آداب اور تشریعت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس عظیم عبادت کو منظم طور پر انجام دے سکیں۔ حجاج کو مکہ میں مقیم ہونا، طواف، سعی، رمی کرنا، قربانی کرنا اور تقویم کے دیگر واقعات میں شرکت کرنا ہوتا ہے۔ حج ایک بہت ہی مقدس اور معنوی تجربہ ہے جو مسلمانوں کو انسانیت، توحید اور تقوی کے لیے سکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ حجاج کا دورانیہ وہ بھیک پانے سے محروم رہتے ہیں تاکہ ان کا توجہ خداوند کی طرف مرکوز رہ سکے۔